کچھ نہیں کہتے، زیادہ تر ہے یہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمران خان اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا اور ہے بھی مسلمان. وہ ایک خاص ورژن آف اسلام پاکستان میں آیا تھا نا، وہ صوفیزم والا. صوفیزم سے مجھے کوئی، میں تصوف کا بہت بڑا بلیور ہوں، یاد رکھیے گا. پاکستانی ورژن نہیں. پاکستان نے ہر چیز کے ورژن اپ گریڈ کیے نا. پاکستان میں صوفیزم کی طرف بہت اٹریکشن رہے گی، قیامت تک رہے گی، کیونکہ صوفیزم خون نہیں نکالتا، اس میں سب کچھ ٹھیک ہے اور ہر کوئی ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے. تو کیوں نہ اٹریکٹ ہو سارے مائیں، کیوں نہ بچوں کو صوفیزم میں بھیجیں. سمجھ رہے بات؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ایکٹیویزم کی بات ہوگی، اور ایکسٹریم بات ہے. میں تو سر بیٹے کو پاکستان فوج میں کاکول بھیج رہا، اس کے اندر پالتے ہیں ایسے تسبیحاں. بے نظیر کی بات بھی کوئی خاص تسبیح تو نہیں ہے کوئی ان سب کے پاس پہنچ جاتی، کیونکہ یہ واقعی کسی کام کی تسبیح ہے، کرسی تک پہنچا دیتی ہے آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کرنے دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ تزکیہ ہے جس میں آپ ایکٹیو نہیں رہتے. اپنے لیے بہت ایکٹیو ہوں گے آپ، وہ تو اور ریزنز ہیں، اس میں صوفیزم نہیں ہے، وہ سیاست ہے. مگر اسلام کی باری آئے گی تو نہیں، میں بس مزار از مائی لاسٹ ریزورٹ. یہ پاکستان میں سفید گولی دینے کے پیچھے بہت بڑی مہم تھی، اور یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، 700 سال پرانی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. 300 سال میں تو پوری طریقے سے وائرل ہو چکی تھی. کیوں نہ وائرل ہوتی؟ میں بھی یہ موومنٹ کروں گا، سب میرے پیچھے آ جائیں گے. آپ کبھی صوفیوں کی خانقاہوں پہ جا کے دیکھیں، زیادہ تر عورتیں، کیونکہ وہاں پہ جان نہیں جاتی. آدمی تھوڑے مگر، اور وہ مسائل کو سے ڈسکس کریں گے. جادو ٹونا، ہر پاکستانی پہ جن آیا ہوا وہاں پہ، سارے جن پاکستانی نیشنل ہیں. ہر عورت کوئی نہ کوئی پاکستان میں آتی ہے تو اس پہ جادو ہو جاتا ہے. بندش کا علاج پارلیمنٹ ہاؤس جا کے کرائیں، بندش. اور کیا، آپ کو دور نہ جائیں، میں آپ کو کیمرے میں بتاتا ہوں نا کیا بات ہے، کیا بات یاد کرا دی آپ نے. مشرف صاحب اجمیر شریف گئے، گیلانی صاحب کون سا ملتان میں جو ان کا مشہور، اور نہیں تو سب سے نمبر 1 ملتان کا جو سینٹرل، نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بالکل دیکھا، بالکل انفارمیشن نہیں ہے میرے ذہن سے. نام نکل 2 اکٹھے نا. بہرحال وہ اچھا ہاں جی، شاہ شمس تو ہیں ادھر، مگر جو مین مزار ہے نا ان کا. اور دونوں کے اسٹوڈنٹس جو ان دونوں سلسلوں کے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور بابے بچے نہیں، بابے ان کے بیچ کر کے آئے ہوئے تھے. بائی دا وے میں تصوف کا بلیور ہوں، یاد رکھیے گا. اور ایک دوسرے مجھے بتا رہے، اور ان کا بندہ گیا تھا. کتنے سال رہے ہو پرائم منسٹر؟ تمہارا بندہ، تمہارا گنبد اڑا کے رکھ دیا ہم نے، کیونکہ ان کا گنبد گر گیا تھا ملتان میں. وہ مشرف صاحب پھر گئے اجمیر شریف، ماتھا ٹیکا ہے تو جا کے صدارت ملی ہے. آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آپ پوچھیں گے جس دن عمران خان سے، وہ بتائے گا ہاں میں نے ماتھا ٹیکا ہے تو مجھے ملی ہے. میں گارنٹی دے رہا ہوں، پوچھیے اس سے، میری نہیں ہوئی بات ہوئی. دیز آر دا گیمز these people are playing. And I asked this man, this old man, 70+ old man, and I said, آپ کے ولی اللہ نے اجمیر شریف نے، مجھے پتا ہے اجمیر شریف کون ہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے، انہوں نے مشرف کو صدر لگایا ہمارا. اور آپ کے جن کے بزرگ، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سورج کو نکالنے کی، آج کل ڈیوٹی لگتی ہے ان کی نا. آپ میری بات کیوں سن رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں، بات کریں. لگی ہوگی ڈیوٹی بھائی، مجھے کوئی آر نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا ان کے بزرگ کو. لگی ہوگی ڈیوٹی. میں کسی اور تصوف کا فالوور ہوں، میں غزالی کو پڑھتا ہے، ان کی نہیں ڈیوٹی لگی تھی، ان کی لگی ہوگی. ڈیوٹی دینے میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. فرشتوں کی بھی تو لگتی ہے، انسانوں کی لگی ہوگی، مان لیتا ہوں، یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں. سورج کو نکالنے کی ڈیوٹی، اتنی بڑی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، اور آپ نے یوسف رضا گیلانی بنایا پرائم منسٹر. کوئی مطلب بزرگ کو پھر فائر نہیں کیا؟ یہ کام کیا آپ کے بزرگ نے.
اور آگے جواب پتا کہتے دیکھیں ذرا یہ مسلم آئیڈینٹی کو کنفیوز کرنے والے گولی باز کہتے ساحل میاں آپ نہیں سمجھیں گے، یہ جان کے لگائے جاتے ہیں یہ لوگ تاکہ عوام عبرت پکڑے، یہ جان کے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کا اپنا بھی تزکیہ ہو سکے۔ بیلنس آف پاور چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، اجمیر کا ہمارے بزرگ کا ان کے بزرگ کے ساتھ، اور بے نظیر بھی گئی تھی۔ یہ ہے کوئی پوچھ لینا، پی ٹی آئی سے پوچھنا، اکیلے میں پکڑا جائے گا عمران خان تو پوچھنا کہ سر یہ آپ کے پاس بھی یہ جو کہانی ہوئی تھی، اور وہ کہے گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت، اولیاء کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ نہیں، اولیاء کے بارے میں نہیں کر رہے، آپ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آپ کو گدی وہاں سے ملی ہے کہ نہیں، آپ یہ بتائیں۔ تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جس ٹائم اس نے بولا گدی ہاتھ سے چلی جائے گی، یہ بھی ایک شرط ہے نا ان کی، تو وہ مجبوراً بتائے گا ہاں جی گدی ادھر سے ہی آئی ہے۔ یہ کہانی چل رہی ہے پاکستان میں۔ بے نظیر نے کوئی بدتمیزی کر دی تھی، کیسے بدتمیزی کی تھی کہ جس دن جانا تھا اس نے مزار اس دن نہیں گئی، اس لیے اس کو اتار دیا۔ کہاں سے اتارا؟ دنیا فانی سے اتار دیا۔ یہ کہانیاں اگر چل رہی ہوں پاکستان میں، اسلام اس ورژن تک آ چکا ہو، تو کیوں نہ ہم بھی ادھر جائیں، گدی شدی لے لیں۔ میں تو ہی نقوی، بابا لال شاہ میری اماں کے نانا ہیں، یہ مری والے، میں تو گدی نشین ہو جاتا، پیسے بھی اچھے ہیں، عورتیں بھی بہت آتی ہیں، اور لڑکے کو کیا چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہی گیم کھلانی ہے تو کھلا لیتے ہیں گیم۔ These are the games these guys are playing. اور یہ اوپر سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ پولیٹیکل مینیفیسٹو، یہ ہے انٹلیکچوئلزم کے اندر فلسفی کی ہے اسلام کی، یہ چل رہا ہے ہمارا۔ سو پھر آپ اور میں کیوں نہ تنگ آ کے بیزار ہو جائیں کہ یار تو یہ کیا کہانیاں سنا رہا بھائی، تو اولیاء کے نام کے اوپر یہ کہانیاں کھیل کھول کے بیٹھ گئے ہو، لٹرلی تم اللہ کے ولیوں کو یہاں تک لے کے آ گئے ہو اپنے ساتھ۔ میں نے پڑھے ہیں نا، میں تو اصلی تصوف کا فالوور ہوں، میں نے پڑھے ہیں، میں نے واقعی ان اولیاء کی سوانحیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ واقعی سینسیبل لوگ تھے، سینسیبل کام، اور پراپر ریشنلزم کے ساتھ وہ کام ہوا ہے۔ یہ بعد میں معشوقوں نے اپنے محبوب کے بارے میں وہ کہانیاں گڑھی ہیں۔ یہ جو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، میرے پاس رہتے ہیں، سر یہ آپ تصوف کے فالوور ہیں، حالانکہ آپ بھی انعام لائک، میں مانتا ہوں اس بیچارے کی ایک ہی غلطی ہے، اس کو تصوف سمجھ نہیں آ رہا، وہ پرائم ہوا ہے ایل ڈی سائیکالوجی کے اندر، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایل ڈی سائیکالوجی میں فائدے بہت ہیں، میں کسی فرقے کے خلاف نہیں، یاد رکھیے گا، میں فرقے ازم کے خلاف ہوں، ہر فرقے کے اپنے فائدے ہیں، مگر وہ اتنا پرائم ہو گیا کہ اس بیچارے کو سمجھ، بیچارہ نہیں، از اے گریٹ مین بائی دا وے، یہ میں نے تصدیق کی ہے، گریٹ مین، بٹ ہی از پرائمڈ انٹو دس سائیکالوجی کہ جتنے بھی بابے ہو نہیں، بالکل بھی نہیں، دے میک اے لاٹ آف سینس اگر آپ ان کو اس انسٹرومنٹیشن کے تھرو میجر کر کے بتائیں۔ I know how this works. مسئلہ یہ پاکستانی 2 نمبر جب سنانے پہ آتا تو پھر کہانیاں لپیٹ دیتا ایسی، وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہے گا تیرے بابے نے اڑ کے دکھا، آنا ذرا تو بھی اڑ کے دکھا۔ دس از ناٹ دا ٹیسٹ۔ یاد رکھیے گا، جب 2 نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی 2 نمبر چیز دیکھیں تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی بات کریں، اس کا مطلب ہے یہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کوئی اوریجنل کاپی تھی، اس سے فوٹو کاپیاں کر کے بیچ رہے ہیں سارے، اور واقعی میں تھی اور ہے بھی، ہوتی بھی رہے گی۔ میں پاکستانی ورژن آف جتنا بھی آپ نے پڑھا سب، اس سب کو ریفیوٹ کرتا ہوں، وہ برات کا اعلان کرتا ہوں، ٹینشن نہ لیں، میں وہ والے بات نہیں آپ کو بتانے آئے ادھر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا۔ آپ دکھاؤ کوئی ان کا، کوئی ایک بزرگ علی بن ابی طالب والا، میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کیا بتاؤں آپ کو، پنڈی میں جو سب سے مشہور ہے پنڈی کے، میں جنازے پہ گیا تھا، ایسے سونے کی چینیں لدی ہوئی جیسے وہ ٹو پاک شکور کی تھی، یہ ریپر نہیں تھا، مائک ٹائسن جیسے پہنتا تھا، اور میں نے ٹو پاک شکور کی ویڈیو جو ہے دیکھی امریکہ میں، اس کے بعد وہ پاکستانی پہلا دیکھا تھا، بیٹھا ہوا ہے جنازے پہ لیکچر دے رہا ہے، گدی نشین اس وقت کا ٹاپ پنڈی کا جو بیسٹ نمبر 1 ہے، پنڈی اسلام آباد نہیں، پنڈی، اچھا، اور سنا 7 آسمان ہیں، 7 کہکشاں کے رنگ ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی، 7 میں کوئی خاص جادو ہے،
اور میں نے اسے کہا اور 7 چینیں پہنی ہوئی ہیں آپ نے, اسی لیے 7 چینیں پہنی ہیں آپ نے. کہتے بے ادب بے مراد. اور اس کے چیلے میرے پاس آئے کہ سر خطبے کے بیچ میں بولنا بے ادبی ہوتی ہے. میں نے بالکل صحیح کہا آپ نے, اس کو اگر آپ نبی مانتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں آپ, اگر اس کو بندہ مانتے ہیں تو اس کی تنقید کرنا فرض ہے میرا. نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب نے خطبے کو ارشاد فرمایا, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا امیر المومنین دنیا کی طرف جھک جائے تو کیا کرو گے؟ صحابہ نے پتہ ہے کہا تلوار سے گردن اڑا دیں گے. عمر بن خطاب نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تم امیر المومنین سے بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا بالکل پتا ہے اور یہی ٹریننگ دی آپ نے ہمیں. اور عمر بن خطاب نے کہا اب مجھے تسلی ہے اسلام صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے.